اسی ترتیب کے لیے وقت لگ گیا، ورنہ انشاءاللہ وقت پہ ہی شروع اور وقت پہ ہی ختم کریں گے. انشاءاللہ 1 گھنٹہ کلاس ہم لوگ کریں گے اللہ چاہے تو، اور سوال جواب وغیرہ بھی انشاءاللہ کریں گے. سب کی کتابیں سب کے پاس ہیں، جس طرح سے کل ہدایت دی گئی تھی. کاپی پین وغیرہ سب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہے نا سب کے پاس؟ ابھی آواز کلیئر نہیں ہے تو آپ بھی اپنا سیٹ اپ چیک کیجئے. شازیہ آواز کلیئر ہے؟ پہلے کلیئر تھی، پہلے کلیئر تھی، پہلے کلیئر تھی. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ فون میں ٹھیک نہیں ہے، بغیر ہیڈ فون کے ٹھیک ہے، بغیر ہیڈ فون کے ٹھیک ہے. شروع ہو گیا ہے، شروع ہے نا، جاری ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب لوگوں کے پاس جو ہے جیسے کہ کہا گیا تھا کہ کتاب ہے اپنی، اور ساتھ ہی ساتھ پین اور کاپی ہے نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. ٹھیک، ابھی آواز بھی کلیئر ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. سوری ڈسٹرب کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں. میرا لنک بھیج دیجیے نا پلیز. مجھ سے رابطہ مت کیجیے، شازیہ میم سے رابطہ کیجیے. شازیہ میم اس کی انچارج ہے نا. جی گروپ میں تو لنک بھیجا گیا ہے، بس اسی لنک پہ جوائن کیجیے. جی، تھوڑے دیر پہلے میرا ایڈمن ہوا تو اس میں ہو جائے گا. میرا لنک نہیں ہے اس لیے آپ کو فون کیا. لنک آیا ہوگا آپ کو، آپ گروپ میں جائیے، گروپ میں ایڈ ہے نا. جی جی شازیہ آواز سن رہی ہیں آپ؟ میں بھجواتا ہوں. جی. السلام علیکم شازیہ. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی. ارے بھائی یہ کال کر دیا کسی نے، کوئی طالبہ ہیں شاید، میں پہچان نہیں پایا. وہ لنک کے لیے کال کر دی یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. خیر دوبارہ سے لنک شیئر کر دیجیے شازیہ ذرا گروپ میں. جی سر ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر دیکھیے، میں نے قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں 2 صفحے پہلے کی آیات ہیں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے لے کر میں نے آیت نمبر 130 تک تلاوت کی ہے. آیت نمبر 126 سے آیت نمبر 130 تک سورہ بقرہ. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے
علماء اور مفسرین کہتے ہیں تقریباً 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے اندر آئے، اور میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگوں سے کیا کنیکشن ہے اور ہمارے ٹاپک سے کیا کنیکشن ہے، اس کا میں پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ نے ان کو حکم دیا، وہ مکے میں گئے، اور جانے کے بعد پھر انہوں نے اپنی اہلیہ کو، حضرت ہاجرہ کو، جن کو ہاجر کہتے ہیں عربی میں، اور حضرت اسماعیل جو ان کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کو وہاں پہ آباد کیا۔ بڑے بیٹے تھے، ان کو بالکل بچپن میں آباد کیا اور چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد پھر واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد کعبۃ اللہ کو وہاں پہ بنایا اللہ کے حکم سے، اور جب بنا رہے تھے تو بنانے کے وقت میں انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ یہ جو گھر ہے اس کو بہت امن والا بنائیے، اس شہر کو بہت امن والا بنائیے، اور یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں، یعنی ان کے لیے روزی روٹی کا پورا سامان یہاں مہیا کر دیجیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے بہت آسانیاں، بہت عافیت اور زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے تو ایسا کریں گے، لیکن جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی تقاضوں پر نہیں چلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمانی تقاضا ان کی زندگیوں میں نہیں رہے گا، تو ہم کچھ دنوں کے لیے ان کو دنیاوی آسائش، عافیت، مال دولت، عہدہ، یہ ساری چیزیں دے دیں گے، لیکن اس کے بعد ثم اضطروا الی عذاب النار، پھر ہم ان کو جہنم کے عذاب کی طرف لے کر جائیں گے، وہ بھی اصل مسیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پس منظر کھینچا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر، حضرت جبریل نے آ کر بتایا کہ بیت اللہ کی بنیادیں یہ ہیں، چونکہ بیت اللہ کی تعمیر بہت پہلے سے ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ہوئی ہے، تو اس کے جو قواعد تھے، یعنی اس کی جو فاؤنڈیشن تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ بتایا۔ انجینئرنگ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہی کہ یہ اس کے فاؤنڈیشن ہے، اب اس کے اوپر آپ اس کو تعمیر کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کا لفظ ذکر نہیں کیا قرآن میں، بلکہ رفعت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں پر، جن بنیادوں کو اللہ نے پہلے سے وہاں موجود رکھا تھا، اس کی نشاندہی کروائی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنیاد کو اٹھانا شروع کیا، جیسے دیوار اٹھانی شروع کی جاتی ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیے، اور آپ بہترین سننے والے دعاؤں کے اور ہماری نیتوں کے بہترین جاننے والے ہیں۔ یہ قبولیت عمل کی جو ہوتی ہے وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہوتی، یعنی کہ میں نے جو عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس کو قبول کر لے، اور باقی اس کا کوئی نتیجہ بعد میں موجود نہ ہو، یا پھر وہ عمل باقی نہ رہے اس دنیا کے اندر، وہ قبولیت مراد نہیں ہوتی۔ قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس کے اثرات کو تادیر قائم رکھ، اور جس طریقے سے میں اس گھر کو تعمیر کر رہا ہوں یا اٹھا رہا ہوں، بنا رہا ہوں، اس کو خوب قبول فرما، اور اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کے ذریعے سے دنیا والوں کو جو ہدایت ملے گی اس کو پائیدار کر دے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو قبولیت کی دعا کی، اس کے بعد کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنانا، ہم دونوں کو جعلنا مسلمین لک، اپنے لیے فرما بردار میں سے بنانا، نافرمانی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرمانا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، ومن ذریتنا، تو اولاد کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے، جسمانی اولاد نہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو کے ذریعے سے پھر ان کے بیٹوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہوئے، پھر اسحاق علیہ السلام ہوئے، دو بیٹے تھے ان کے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ان کے تقریباً 12 بیٹے ہوئے، جس میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر بنے، آپ حضرات کو پتہ ہے، اور وہ ملک شام یعنی آج کا جو سیریا ہے، فلسطین ہے، وہاں پہ آباد ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور انہوں نے ہی پھر بیت المقدس کے اندر جو مسجد ہے، مسجد اقصی، اس کی بھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی ہے۔
تو یہاں پہ مکے کے اندر بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اپنے بڑے بیٹے کو یہاں آباد کیا، اور ملک شام سیریا کے اندر بیت المقدس میں مسجد اقصی کو تعمیر کیا اور وہاں پہ اپنے دوسرے بیٹے کو آباد کیا۔ یہی دونوں قومیں آج تک دنیا کے اندر روحانی اعتبار سے پیشوا اور دنیاوی اعتبار سے بھی لیڈ کر رہی ہیں الحمدللہ۔ اس کی تفصیلات حضرات کو پتہ ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے اور یہ دعا کی کہ میری اولاد میں سے امتا مسلمۃ لک، ایسی ایک امت، ایسی ایک جماعت بنا دینا جو آپ کی فرمانبردار امت ہو، آپ کو مان کر زندگی گزارے۔ آپ نے جو انسانیت کے لیے خلیفہ بنانے کا جو نظام بنایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہوگا، اللہ کا عدل قائم ہوگا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا جائے گا، شیطان کا نظام، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے، شیطانی نظام کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے اور شیطانی نظام کو ختم کرنے کے لیے چیلنج کریں گے ہر دور میں۔ تو ایک ایسی امت میری اولاد میں سے بنانا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک یعنی ہمارے دین کے شعائر، ہماری ضروری باتیں، دین کی بنیادی باتیں، اور جن کے اوپر اس دین کا اور امت مسلمہ کا وجود منحصر ہوگا، ایسے ہمارے فاؤنڈیشنز ہمیں دکھا دینا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں ہماری توبہ قبول فرمانا، ہمارے طرف رجوع کرنا، اپنی رحمتوں کو ہمارے طرف متوجہ رکھنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ آپ توبہ قبول کرنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ کام تو ہمارے بس کی نہیں ہے، لیکن جب ہم کام کریں گے، میری امت کام کرے گی اور میرے آنے والی نسلیں جب کام کریں گی تو یقیناً اس میں کمی کوتاہی ہوگی تو ان کو معاف کرتے رہیے گا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم دعا، اس دعا کی طرف میں خاص طور سے آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا کس کی چل رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے 3000 سال پہلے تقریباً۔ ربنا وبعث فیہم، یہ اہم دعا ہے جو آخری دعا ہے، یعنی کئی ساری دعا کی، اس میں سے ایک اہم دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا، یہ جو امت جیسی امت کی میں تمنا کر رہا ہوں کہ میری اولاد میں ہوگی، وہ کب ہوگی یہ کوئی فکس نہیں ہے، لیکن جب بھی ہو اور جب آپ کی حکمت ہو تو ان کے بیچ میں ایک ایسا رسول بھیجنا، رسولہ، ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، رسولا منہم، یعنی انہی اسی قوم میں سے ہو، تاکہ ان کی باتوں کو وہ سمجھ سکے، سمجھا سکے اور لوگ بھی اسے اپنا جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ یتلو علیہم آیاتک، نمبر 1، جو انہیں تیرے احکامات، تیری آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے گا۔ کیا کر کے بتائے گا؟ تلاوت کر کے بتائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نمبر 2، اور کتاب کی تعلیم دے گا۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم مراد ہے۔ قرآن کریم کی وہ تعلیم دے گا، یعنی قرآن کریم کے علوم کو سکھائے گا۔ وَالْحِکْمَةِ، نمبر 3، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو پاک صاف کرے گا نفسانی خواہشات سے، نفسانی بیماریوں سے۔ بے شمار جو انسان کی فطرت کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، اگر ان کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو وہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے جسم کے اندر اگر جسم کو صحیح غذا نہ دی جائے، اس کے لیے صحیح دیکھ ریکھ نہ کی جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے، تو جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے اللہ نے جو نظام بنایا ہے کہ کمزور ہوتے ہوتے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پھر وہ اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہتا، بلکہ ختم ہو جاتا ہے، موت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا صحیح طریقے سے علاج کر لیا جائے تو اس کے اندر پائیداری رہتی ہے، جب تک اللہ نے ایک مقدر رکھی ہے تب تک وہ باقی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اندرونی طور پر روح کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں رکھی ہیں، یعنی انسان کے اندرونی بیماریاں رکھی ہیں۔ جھوٹ ہے، چوری ہے، غیبت ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، دوسروں سے حسد ہے، بزدلی ہے، بزدلی بھی بہت بڑی بیماری ہے، بخل ہے، مال کی محبت، مال کو خرچ نہ کرنا، اس زندگی کو ہی آخری سمجھنا، عیش و عشرت ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور جفا کشی نہ ہونا، یعنی آخرت کے لیے اور اللہ کے احکامات کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کے لیے تیار نہ ہونا، یہ سب بیماریاں ہیں۔ ان سب چیزوں سے وہ پاک کرے گا وہ رسول، اس طرح کا رسول، اس طرح کا جامع معنی رسول ہو، اس طرح کا اتنا رحیم و کریم رسول ہو کہ وہ امت کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کر دے۔
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, और ए अल्लाह बेशक आप बहुत गालिब हैं, यानी आप कर सकते हैं ये काम, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अगरचे मैं ऐसे वक्त में ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जिस वक्त में इस मक्के के अंदर ज़ाहिरी तौर पर ना जिंदगी है, न पानी है, न खाना है, रेत ही रेत है, न यहाँ इंसानी आबादी है, न सिविलाइजेशन है, न अच्छी एक कम्युनिटी है, उसके बावजूद मैं आपसे ये दुआ कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप कबूल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गालिब हैं, हर चीज पर गलबा रखते हैं, हर चीज की कुदरत रखते हैं और हकीम और हिकमत वाले भी हैं। मैं ये जो दुआ कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि जिस तरीके से मैं और मेरे हाजिरी यानी मौजूदा बेटे और मौजूदा नस्ल आपकी इबादत कर रहे हैं, आपके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, आपके लिए 10-12 इम्तिहानात हमने दिए हैं और पास हुए हैं उसमें, यहाँ तक कि अपने जान माल की, अपने बच्ची की, अपनी बीवी की, अपने बच्चे को कुर्बान करने की, ज़िबा करने तक की कुर्बानी हमने दी है। शैतान के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, अपने वालिद के खिलाफ हम छोड़कर हिजरत करके मुल्क शाम से यानी बाबुल के इराक से जो है हम मक्का आ गए और अपने बचपन में ही, जवानी में ही हमने अपनी बीवी के साथ जो है वो घर को त्याग दिया और आपके साथ शिरक करने को गवारा नहीं किया, बल्कि ये कहा अपने वालिद से कि मैं चलता हूँ, आप जाने, आपका काम जाने, आप बात नहीं मान रहे, आप शैतान के साथ अगर जिंदगी गुजारना चाहते हैं आप गुजारें, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो मैं बचपन से मैं आपके लिए खड़ा हूँ। मैंने नमरूद की आग को भी कबूल किया और मैंने दुनियावी पूरे सिस्टम, उस जमाने का जो एक बेताज बादशाह था, बेपनाह ताकत और कुव्वत थी। रिवायतों में आता है और तारीख में आता है कि 3 लोग ऐसे गुजरे हैं तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक जिन लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, उनके अलावा कोई उस जमाने में पावरफुल नहीं था। उनमें से एक नमरूद भी रहा है। तो नमरूद के खिलाफ में खड़ा हुआ, यानी एक ऐसी बातिल ताकत के खिलाफ जिन्होंने फैसला कर लिया और तकरीबन शायद तारीख में आता है कि 6 महीने तक उस आग को दहकाया गया और लकड़ियां जमा की गई। इतना बड़ा आग जिस तरह से कोई एक शहर हो, और उसके अंदर मुझे फेंका गया, मैंने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। तो इस तरह की चीजों के जरिए से जब मैं इतनी मशक्कतों के बाद आया हूं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा ये जो रंग है ये एक उम्मत ले, मेरी ये जो बातें हैं ये एक उम्मत ले, और जिस तरह से मैं आपकी इताअत कर रहा हूँ, फरमाबरदारी कर रहा हूँ, हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, तो एक ऐसी उम्मत भी मुझे मिले मेरी नस्ल में से जिसके लिए मैं क़यामत के दिन फख्र करूँ, और वो उम्मत हर एतबार से कामिल और मुकम्मल है। तो आप अजीम बड़े हिकमत वाले हैं। जब जो वक्त मुनासिब होगा और जिस तरह के लोग मुनासिब होंगे इंशाअल्लाह आप जरूर भेजेंगे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये दुआ तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल की, और फिर ये फरमाया वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, कि हमने इब्राहिम की दुआ को कबूल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तय हो गया कि इब्राहिम के औलाद में और नस्ल में इंशाअल्लाह यानी एक मिल्लत और एक ऐसी जमात आएगी जो इस तरह के काम को जरूर करेगी इंशाअल्लाह, और जो इसके खिलाफ चलेगा वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, जो मिल्लत इब्राहिमी के खिलाफ चलेगा और उससे रूगर्दानी करेगा वो वही होगा इल्ला मन सफिह नफ्सा, जिसको उसका नफ्स यानी नफसानी ख्वाहिशात उसको बेवकूफ बना देगा और धोखा दे देगा। इल्ला मन सफिह नफ्सा यानी जो बेवकूफ होगा, जो अकल वाला नहीं होगा, जो चीजों को समझने के बावजूद भी उस पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं होगा, उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, ऐसा ही शख्स जो होगा जो सारी चीजें वाज़ेह होने के बावजूद कबूल नहीं करेगा, वही आदमी वो होगा जो इब्राहिम के तरीके से, इब्राहिम की मिल्लत से रूगर्दानी करेगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और ये बात भी मैं तहकीक के साथ ये कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, कि हमने इब्राहिम को चुन लिया है इस दुनिया के लिए, हमने इब्राहिम को चुन लिया है और इब्राहिम की औलाद को हमने चुन लिया है इस दुनिया में हुकूमत करने के लिए, रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी यानी लीडरशिप के लिए भी, इस दुनिया में सियासत करने के लिए भी। वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और दुनिया में चुन लिया है और आखिरत में इंशाअल्लाह वो नेककारों में से होंगे इब्राहिम। तो ये आयतों का तर्जुमा है। अब इसका पस मंजर हमारे फिक़ा के टॉपिक से क्या है वो मैं असल बताना चाह रहा हूँ। आप हजरात माइक को अनम्यूट करें और मैं जो सवालात कुछ करूंगा उसके जवाब कोई देगा। ये आयतों का तर्जुमा और इसका पस मंजर मोटा मोटी एक लुब्बे-लुबाब के तौर पर आप हजरात को समझ में आ गया होगा। वाक़यात आपने सुने होंगे, लेकिन शायद इस पस मंजर के तहत और आज के ज़माने के रिलेट करते हुए शायद आप लोगों ने इस तरीके से शायद सुना है, शायद नहीं सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है।
تو لیکن اس کا جو پس منظر ہے اور بیک گراؤنڈ ہے اور جو جسٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا. آپ حضرات کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 اولاد ہوئی ہیں، ایک کو ملک شام میں اللہ نے آباد کیا اور ان کے ذریعے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بڑی امت تقریباً 2500 3,000 سال تک اور آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک آتی رہی ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر اسی میں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہاں تک کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے تک. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کئی نبی ایک ساتھ تھے. حضرت یحییٰ جو ان کے تقریباً پھوپھا یا ماموں لگتے تھے وہ خود اس زمانے میں موجود تھے. حضرت زکریا جو ان کے ماموزاد بھائی لگتے تھے وہ خود اس زمانے میں موجود تھے. اور اس کے علاوہ حضرت اور بھی دیگر انبیاء اکرام اس زمانے میں موجود رہے. تو لیکن ایک سلسلہ وہ چلا ہے، انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے، انہی میں سے ہارون علیہ السلام بھی ہوئے، اور انہی میں سے یعقوب علیہ السلام جو ہوئے انہی کا ایک دوسرا نام اسرائیل تھا. کیا تھا؟ کس کا نام تھا؟ کس نبی کا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام کے نبی کا نام تھا. جی، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. اور اسرائیل کا مطلب ابھی کے زمانے میں عربی زبان میں عبداللہ ہوتا ہے. اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ. تو اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو نسل آگے چلی ہے انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو آج تک یہود و نصارہ کی شکل میں موجود ہے. وہ بنی اسرائیل ہی کہلاتے تھے. لیکن جب یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں یوسف علیہ السلام ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، جو پھر آ کر یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں آباد ہوئے ملک شام سے. دنیا میں جب قحط سالی ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلوا لیا. تو پھر وہ یہودا جو ہوئے، جو ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزارے، وہ لوگ سب یہودی کہلائے. عیسائی جو آج کے زمانے میں ہیں ان کو نصرانی بھی کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار کر دیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانے کسی بھی شکل میں اس زمانے میں مانے. تو اس وجہ سے ان کو یہود و نصارہ کہہ کر قرآن نے ان کا خطاب کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ان انبیاء کے جو ماننے والے لوگ گزرے ہیں وہ سب کے سب مسلمان رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر صاف طور پر یہ بتایا ہوا سماکم المسلمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس امت کی تمنا کی تھی وہ امت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے شروع سے چلی آ رہی تھی. ان کے فالوورز تھے، لیکن کمپلیٹ طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پورے پالیسیز کو، ان کی پوری زندگی کو فالو کرنے والی جو امت ہے وہ ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی شکل میں وجود میں آیا. پورے ماننے والے ایز اٹ از بالکل. باقی جو ان کی دوسری اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ آئے، ان میں سے اکثر بیشتر لوگ مانتے رہے، انکار کرتے رہے، مانتے رہے، انکار کرتے رہے، انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے، اس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پالیسی کے خلاف بھی چلتے رہے. تو جو لوگ ان کو مان کر چلتے رہے ان کا نام تو شروع سے مسلمان رہا. مسلمان صرف امت محمدیہ کا نام نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پورے ماننے والے لوگوں کا نام مسلمان ہے. انہوں نے کہا نا ذریتم من ذریتنا امتم مسلمۃ لک. مسلمان کوئی قومی نام نہیں ہے کہ یہ کوئی قوم کا نام ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو سرنڈر ہو. مسلم لفظ اردو میں لفظ مسلم ہے، فارسی کے اندر جب یہ لفظ آیا تو مسلم سے الف اور نون ایڈ کر کے اس کو ایک ناؤن بنا لیا گیا، وہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اصل لفظ عربی میں جو ہے وہ مسلم ہے. مسلم یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا، اللہ کے سامنے سرنڈر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پالیسیاں تھیں اس کے سامنے سرنڈر ایز اٹ از. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا اللہ کی وحدانیت کو اس دنیا میں نافذ کرنا اور اللہ ہی کی عبادت کو کروانا. پولیٹیکل ایشو ہو، اکنامیکل ایشو ہو، سوشل ایشو ہو، کسی بھی حال میں ہو، ریلیجس ایشو ہو، ہر حال میں اللہ کے قانون کو ہی فالو کرنا اور اللہ کے قانون کے مطابق ہی اس دنیا کا نظام چلانا، اسی کا نام ابراہیم علیہ السلام کی پالیسی تھی. اسی پالیسی کو کمپلیٹ طور پر ماننے والے جو لوگ ہوئے ہیں وہ مسلمان ہوئے ہمیشہ. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ سائڈ ہو گئے، یعنی ان کا معاملہ ختم.
اب ان میں ان کی اولاد میں سے جو ان کے منکر رہے اسی نسل میں سے انبیاء کی نسل میں سے ان کو پھر الگ نام یہود اور نصرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا اور تقریباً 2500 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی روئے زمین پر رحمت للعالمین بنا کر اور ایسا جامع معنی رسول اور سید الرسل اور فخر موجودات بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اور بیسک طور پر جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جو پالیسی تھی، جو ان کے دل کی تمنا تھی اور جو ایک قوم کے لیے ضروری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پالیسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر کے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام پرسکرائب کیے۔ کتنے کام پرسکرائب کیے؟ 4۔ جی، یہ اب جو ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات آ رہی ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس دنیا میں جو تعلیمی نظام چل رہا ہے، جو اسلامی تعلیم کا جو ایک نظام ہے، جو آپ لوگ پڑھ رہی ہیں، جس کے لیے اللہ نے آپ لوگوں کو قبول کیا ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کیجیے گا۔ وہ 4 کام ادھر ادھر سے نہیں لیے گئے، بلکہ اسی قرآن کی اس آیت سے لیے گئے۔ نمبر 1، اے اللہ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ اس امت کے بیچ میں، ان لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا رسول بھیجنا میری اولاد میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو آپ کی آیات کو، آپ کی کتاب کو، آپ کی شرعی کتاب کو جو آپ اس امت کو دیں گے، اس کتاب کی تلاوت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کتاب کی تلاوت کریں گے۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کا، خاص طور سے قرآن کریم کی تجوید کو سیکھنے کا، قرآن کریم کے مخرج کو سیکھنے کا سب سے پہلے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد امت نے اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس کو ٹھیک کرتے تھے، اس کی تجوید کو ٹھیک کرتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کو ایک دوسرے کو سناتے تھے اور اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ اسی کو امت نے آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تجوید کی تعلیم کو اس امت نے لیا ہے، اور قرآن کریم کے حفظ کرنے کو اس امت نے لیا ہے۔ وہ اسی آیت کے حکم کی وجہ سے امت نے لیا ہے، ایسے ہی نہیں لیا بیکار کہ ایسے ہی لے لیا گیا ہو، مرضی ہو مولانا لوگ کی، علماء کی، کہ بس وہ مدرسہ کھول دیتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے ذمے ایک حکم ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد میں سے ایک اہم مقصد ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی حفاظت ہوگی، اس کے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے گا، اس کو یاد کرنے کا عمل جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی سسٹم، پبلیکیشن کے سسٹم کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ اس امت کے بچوں کو، اس امت کے بڑوں کو، اس امت کی بچیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو سیکھیں گے، ایز اٹ از سیکھیں گے، جیسے اس کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اے اللہ وہ رسول اس کتاب کی تعلیم بھی دیں گے۔ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ یہ اس سے مراد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکھنا سکھانا ہے، جو مدارس کے اندر احادیث رسول پڑھتے ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی۔ یہ تو بخاری، مسلم، ترمذی جو ہے وہ کتاب کی شکل میں تقریباً 200 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اس کے بعد یہ کتابی شکل میں آئی۔ اصل یہ ہے کہ ان آیات کو، جن آیات کی اللہ کے نبی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن کریم، اس کے اندر سے اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، ہر آیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو احادیث نکلیں گے، وہ قرآن کریم کی دراصل تفسیر ہوگی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی جو کچھ بولتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن کی جو تلاوت، قرآن کی جو آیات ہیں، وہ تو اللہ بولتے ہیں، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ یہ نبی کے رسول کا کلام نہیں ہے قرآن کریم، بلکہ یہ اللہ کی زبان سے، اس کے قدرت کے مطابق اللہ کی ذات سے نکلا ہوا جو کلام ہے، اس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور احادیث جو ہے
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلام کو احادیث رسول کہتے ہیں۔ احادیث رسول دراصل قرآن کریم کی تفسیر ہے، اپنے طرف سے اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دیا گیا، اور اس کے بعد آج تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور اس کے بعد ائمہ محدثین، اور پھر اس کے بعد دیگر علماء کرام نے حدیث کے پڑھنے پڑھانے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کو اور اس کے یاد کرنے کو، اس کی حفاظت کو، اس کے اندر غلط چیزوں کے گھس جانے سے اس کو سیف گارڈ کرنے کو شروع دن سے بہت اہتمام کے ساتھ دیکھا۔ اسی وجہ سے یہ جو مدارس جو قائم ہے دنیا کے اندر، جس کے اندر بخاری، ترمذی، اور جس کو درس نظامی کہتے ہیں، ملا نظام الدین کے ذریعے سے وہ کتابیں وہ ترتیب دی گئی تھی، اور ایک شورا نے مل کر اس کو قبول کیا تھا کہ یہ کتابیں امت کے علماء کو، ایسے افراد کو جو کم سے کم یہ کتابیں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر پائیں گے، سمجھ پائیں گے، اور اس کی حفاظت کر پائیں گے، اس کے تعلیم کو عام کر پائیں گے، اس کے لیے ایک ٹیم بنی۔ تو خیر، تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اس کے بعد تیسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا گیا تھا، والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ حکمت کے ساتھ کسی تلاوت کو یا تعلیم کے لفظ کو ایڈ نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یتلو علیہم آیاتک، آپ کے آیات کی تلاوت کریں گے تو اس کے ساتھ یتلو علیہم یعنی تلاوت کا لفظ جوڑا گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھائیں گے یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں گے، اس کے ساتھ بھی تعلیم کا لفظ جوڑا گیا۔ لیکن جب حکمت کا لفظ آیا تو اس میں صرف واو کے ذریعے سے تعلیم کتاب کے ساتھ ہی اس کو جوڑ دیا گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائیں گے یعنی احادیث کی تعلیم دیں گے۔ اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے جو مسائل نکل کر آ رہے ہیں، جو جسٹ نکل کر آئے گا، جو نچوڑ نکل کر آئے گا، یعنی امت کے لیے مثال کے طور پہ قرآن کی آیت تو پڑھیں گے وہ کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، لیکن نماز کو کس طریقے سے قائم کرنا ہے وہ حدیث کے اندر سکھایا جائے گا، اور پھر نماز کی اٹھک بیٹھک کو تو سکھا دیا جائے گا، لیکن اٹھنا بیٹھنے کا کیا حکم ہوگا، وہ کیا فرض ہوں گے، کیا واجب ہوگا، کیا سنت ہوگی، کیا چیزیں مکروہ ہو جائیں گی، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جائے گی، کن چیزوں کا پڑھنا ضروری ہوگا، کتنا پڑھنا ضروری ہوگا، اس کی کیا صفات ہوں گی، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حکمت کہتے ہیں۔ ہاں، اور یہ حکمت جو ہے، یہ حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ نچوڑ نکالنا اور عقل لگا کر، دماغ لگا کر اس کے نچوڑ سے فائدہ اٹھانا جو امت کے لیے مفید ہو، اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں۔ فقہ فقہ کا مطلب ہوتا ہے تفقہ، یعنی سمجھنا، چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اس کے نچوڑ کو نکال کر سمجھنا، اسی کو کہتے ہیں فقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا کہ اسی جماعت میں سے امت مسلمہ کی ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے لیتفقہوا فی الدین، جو دین کے اندر تفقہ کرے، سمجھ بوجھ حاصل کرے اور امت کے لیے نچوڑ نکال کر پیش کرے، تاکہ امت آسانی کے ساتھ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر سکے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا، وہ جو میں نے ایمفسائز کیا اس جملے کے اوپر کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کے ساتھ کوئی نیا لفظ نہیں بتایا گیا کہ وہ حکمت بھی سکھلائیں گے، بلکہ تعلیم کتاب کے ساتھ وہ حکمت سکھائیں گے۔ اس کا مفسرین نے جو اس میں حکمت بیان کی، اس آیت کی حکمت کے اندر حکمت یہ بیان کی ہے کہ فقہ کوئی الگ سے کوئی ٹاپک نہیں ہے، کوئی الگ سے کوئی موضوع نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے جو اصول ضوابط امت کے اندر بنایا جائے گا، جو اللہ کے نبی بنائیں گے پہلے، پھر صحابہ کرام بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس زمانے کے تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور قیامت تک آنے والے لوگ قرآن و حدیث کے اندر غور کر کے نئے پیش آنے والے امت کے لیے مسائل کا حل جو نکالیں گے، وہ انہی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہوگا۔ تو دراصل فقہ کے اوپر عمل کرنا، اور فقہ جو موضوع ہے اور فقہ جو ٹاپک ہے، یہ قرآن و حدیث سے نکلنے والا ہی نچوڑ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، الگ سے کوئی فقہ مولویوں کی ایجاد نہیں ہے، فقہ کوئی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ
اللہ तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जिम्मेदारी दी थी उसी का एक जुज है। उसकी शक्लें बाद में फिर डेवलप होती चली गई, जिसकी मिसालें अभी मैं दूंगा आपको। नंबर 4, चौथा काम क्या होगा, वह युज़क्कीहिम। तज़क्का कहते हैं, मैंने बताया डिटेल में कि अंदरूनी बीमारी को साफ शफाफ करने को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जगह जगह तज़क्का का लफ्ज लगाया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। ज़कात को भी ज़कात इसलिए कहते हैं चूंकि वो माल को क्या कर देता है, आलूदगी से, हराम से साफ कर देता है, दूसरों के हुकूक से साफ कर देता है। यानी 2.5% जब निकाल दिया तो बकिया माल जो है हमारा साफ शफाफ हो गया, गंदगी उससे निकल गई, माल का मैल कुचैल निकल गया। इसीलिए इंसान के लिए भी जरूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम का तज़किया करें। उनके अंदर जो बुराइयां, उनके अंदर जो लड़ने झगड़ने की सिफत, हक को ना मानने की अकड़, तकब्बुर, कीना, बुग़्ज़, अदावत, बुखल, उसके अलावा हिर्स, तमा, लालच, ये सारी चीजें। अच्छा, पोजीशन की मोहब्बत, हुब्बे जाह, यानी पोजीशन की मोहब्बत, और हुब्बे माल यानी माल की मोहब्बत, ये बहुत बुरी बुराई है इंसान के अंदर। और माल की मोहब्बत से ज्यादा पोजीशन की मोहब्बत, ये इंसान के अंदर बड़ी बुराई होती है, क्योंकि माल भी इंसान पोजीशन हासिल करने के लिए खर्च करता है। तो ये सारी चीजों से वो उनको पाक करेंगे, साफ करेंगे। वो युज़क्कीहिम, इसी को उस जमाने से लेकर आज तक, सहाबा के जमाने से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर, इसी को हम तज़किया नफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तज़किया नफ्स। जी, इसी का दूसरा नाम तसव्वुफ है। इसी का दूसरा नाम तसव्वुफ। तसव्वुफ, जी, ये भी कुरान का ही एक टॉपिक है, जिसको इस जमाने में बाद लोगों ने गलत तरीके से प्रिटेंड करने की, गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की है। अब मैं बताऊं कि इनकी मौजूदा शक्लें क्या है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 काम दिए गए थे। उस जमाने से किस तरह से उम्मत मोहम्मदिया के जो अव्वलीन सलफ सालिहीन अफराद हैं, उन लोगों ने इस टॉपिक को किस तरीके से लिया। ये चारों काम बहुत बड़े बड़े काम थे। क्या थे? बहुत बड़े बड़े काम थे, बहुत अहम काम थे, बहुत जिम्मेदारी के काम थे, आसान नहीं था। ये तो एक रसूल का काम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ही अल्लाह ने ऐसा बनाया था कि वो ये चारों काम आराम से कर सकते थे, और उन्हीं की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये काम बड़ा बोझल था। एक ही आदमी के ऊपर या एक जमात के ऊपर किसी एक तरह के काम का बोझ डालना गोया के बहुत बड़ी एक दिक्कत और परेशानी का बाइस था। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत थी कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सहाबा इकराम में भी इन चारों कामों के लिए अलग अलग लोगों को तैयार करवाए, ताकि उनके जरिए से फिर उनके शागिर्द ताबीईन में से बने, फिर तबे ताबीईन में से बने, फिर आगे जो उलमाए उम्मत आते रहे, वो उसी तबीयत के मुताबिक। बाज लोगों की तबीयत ये होती है, बाज लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन आवाज दी होती है, बाज लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कुरान से ही शगफ रखने का उनके अंदर सिफत दिया होता है, मोहब्बत दी होती है कि कुरान को पढ़ने पढ़ाने से बहुत उनके अंदर मोहब्बत होता है, बेहतरीन क़िरात कर पाते हैं। हम लोगों में से भी देखिए, हर एक आदमी चाहे मैं चाहूं कि मैं बहुत अच्छी तिलावत कर सकूं, मैं नहीं कर पाता, मेरे अंदर वो आवाज नहीं है, मेरे अंदर उस तरह की अल्लाह ने क्वालिटी नहीं डाली। तो अल्लाह तबारक व तआला बाज लोगों को अल्लाह ने तिलावत कलाम के लिए खास किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सहाबा इकराम में से। जैसे कि हमारी उम्मत के कारी किसको कहा गया, बताइए? मेरी उम्मत के बेहतरीन कारी किसको कहा गया? कारीउल कुरान सहाबा में से किसको कहा गया? कोई बताएगा? हजरत उबई इब्ने काब को किसे कहा गया? नोट डाउन कीजिएगा इस चीज को, उबई इब्ने काब। जी, मेरे उम्मत के कारी जो है वो उबई इब्ने काब है। यानी इसका मतलब ये है कि बेशुमार सहाबा थे जो कुरान की तिलावत को सीखने सिखाने को, तजवीद के कवायद को, रूल को, तजवीद के बाकायदा रूल्स तो बाद में आए, लेकिन उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से तिलावत करते थे, एज इट इज सहाबा इकराम उसकी तिलावत किया करते थे। जैसे आज के जमाने में भी आप हजरात बच्चियों को सिखाती हैं और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती हैं, बच्चे लोग वैसे ही इसको दोहराते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे ही करते थे।
تو پھر صحابہ اس میں سے لیتے تھے. ان میں سے بہترین صلاحیت قرآن کریم کی تلاوت کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی. دوسری چیز تعلیم کتاب. تعلیم کتاب کا مطلب میں نے بتایا حدیث کو یاد کرنا، یعنی قرآن کریم کی جو تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی کہ کیا مسائل ہے، کیا چیزیں ہیں، اس اصول کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، وہ اللہ کے نبی احادیث کی شکل میں زبان مبارک سے اس کی تشریح کرتے تھے. اسی کو حدیث رسول، اسی کو سنت رسول کہا گیا، جس کے سب سے بڑے عالم صحابہ اکرام میں کون گزرے بتائیے سب سے زیادہ روایت کس نے کی ہے حدیث کو؟ ویری گڈ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی زندگی میں ایمان لائے ہیں، مکے میں ایمان نہیں لائے، مدینے میں آ کر ایمان لائے ہیں. لیکن حضرت سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مردوں میں سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. ویری گڈ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن روایتیں ان سے کتنی آتی ہیں؟ گنی چنی. کتنی آتی ہیں؟ گنی چنی آتی ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے 6000 7000 سے اوپر روایتیں منقول ہیں. یعنی کہ ہماری امت کے سب سے بڑے احادیث کے امیر المؤمنین فی الحدیث جو ہوئے وہ کون ہوئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کے زمانے سے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. والحکمہ، جس کو میں نے فقہ کہا، یعنی قرآن و حدیث کا نچوڑ بتائے گا امت کو. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں کہا؟ اس کے بارے میں یہ کہا، اچھا تلاوت کتاب کے اندر جس طریقے سے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول تھا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر کا بھی ماحول تھا، یعنی ان آیات کو سمجھنے کا بھی ماحول تھا. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب سے بڑے مفسر کو جو تیار کروایا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. پڑھنے میں حضرت کعب ہے قاری القرآن، اور مفسر قرآن جو ہے وہ قرآن کے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے چچا زاد بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بالکل بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے بڑے، انہی کے ساتھ تربیت پائی. تو ایک لمبا وقت ملا ان کو تفسیر کتاب کو سیکھنے کا. اس کے بعد تو یہ تلاوت کلام اللہ میں الفاظ کو بھی سیکھنا اور اس کے معانی کو بھی سیکھنا، دونوں چیزیں شامل تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور حدیث میں بھی یہی رہا معاملہ کہ حدیث کو یاد بھی کرنا اور حدیث کے مفہوم کو بھی سیکھنا. تو حدیث کے الفاظ کو یاد کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رہے. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ کو ایز اٹ از یاد کرنے والے اللہ کے نبی کی زبان سے وہ سب سے بڑے جو محدث رہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حدیث کے الفاظ سے جو مسائل کا نچوڑ نکل کر سامنے آیا امت تک پہنچانے کے لیے، اسی کو حکمت کہا گیا. اس کے سیکھنے والے بے شمار صحابہ، جس میں سے سب سے زیادہ قریبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی خلفائے راشدین نے سب سے زیادہ اس کے نچوڑ کو، یعنی مزاج نبوت کو سیکھا. قرآن کی الفاظ کو تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن کیا اس مزاج کو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس مزاج میں بات کر رہا ہے؟ حدیث کو ہم بھی پڑھ پاتے ہیں، لیکن حدیث کے مزاج کو ہم سمجھ پاتے ہیں نہیں. اس مزاج کو سمجھنے کی صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بیچ میں چند مخصوص چنندہ لوگوں کو دی تھی، جس کو مدینے میں آنے کے بعد فقہائے سبعہ کہا جانے لگا. کیا کہا جانے لگا؟ فقہائے سبعہ. فقہائے سبعہ کا مطلب ہوتا ہے 7 ایسے فقیہ. ہاں، فقہائے سبعہ 7 سبعہ بولتے ہیں، 7 کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے. اچھا فقہ، جی تھوڑا سا اور ایک بار میں تھوڑا پیچھے لے کے چلوں. جی بس تلاوت کلام اللہ کے پڑھنے والے کو، بہترین پڑھنے والوں کو قرہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قاری، اور اس کی پلورل ہے قرہ. اور حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے والے کو، حدیث کو بیان کرنے والے کو محدث کہا جاتا ہے، یعنی حدیث بیان کرنے والا. اور اسی کا پلورل ہے محدثین. آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، محدثین یعنی حدیث کے سنانے والوں کو، حدیث کے یاد کرنے والوں کی جماعت. اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تشریح بیان کرنے والے کو مفسر کہا جاتا ہے، اور اس کا پلورل ہے مفسرین. یعنی تلاوت کرنے میں جو ماہر ہوں گے اس کو کہا جائے گا قاری یا قرہ،
اور اس کی تفسیر کرنے والے جو ماہر ہوں گے، اس کے ترجمے اور تعویل کو سمجھنے والے ہوں گے، اس کو کہا جائے گا مفسر، اسی کی جمع ہے مفسرین۔ اسی طریقے سے دوسری چیز تعلیم کتاب، تعلیم کتاب جو حدیث کو یاد کرنے والے ہوں گے ان کو کہا جائے گا محدث، اور اس کا پلورل ہے محدثین۔ اسی طریقے سے حدیث کے نچوڑ کو سمجھ کر، حدیث کے الفاظ کے اندر غور و فکر کر کے اس سے نکلنے والے مسائل اور فقہ کو اور نچوڑ کو سمجھنے والے آدمی کو جو فقہ ہے اس کو کہا جائے گا فقیہ۔ کیا کہا جائے گا؟ فقہ کے جاننے والے کو کیا کہا جائے گا؟ فقیر نہیں، را نہیں ہے لاسٹ میں، ہاں ہے، ہاں، فقیہ، فقیہ، جی جی، فقیہ۔ فقیہ کا ہی جمع ہے فقہا، فقیہ کا جمع ہے فقہا، یعنی فقیہ کا پلورل کیا ہے ورڈ؟ فقہا، یعنی بہت سارے فقیہ۔ جی، بات سمجھ میں آئی؟ اب جی اب کیا ہے، فقیہ کے خلاف ایک اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے سفیہ، جس کو اللہ نے دوسری آیت کے اندر ذکر کیا ہے، سین فا یا ہا، کیا ورڈ ہے؟ سفیہ۔ فقیہ کا اپوزٹ جو صفت ہے اور ایڈجیکٹو ہے اور نالج یعنی ناؤن ہے، اس کو کہتے ہیں سفیہ، جس کو قرآن کریم کی اس نیکسٹ آیت میں بھی بتایا گیا، الا من سفیہ نفسہ۔ سفیہ ورب ہے، اس کا ایڈجیکٹو ورڈ یعنی ناؤن جو بنے گا وہ سفیہ بنے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے۔ سفیہ کا جو پلورل ہے وہ ہے سفہاء۔ کیا ہے پلورل؟ سفہاء۔ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ ذرا بیان کریں ہماری بچیاں، ہماری بہنیں۔ سفہاء قرآن کے کون سی آیت کے اندر ہے بتائیے؟ بہت ہی فیمس جگہ ہے، بہت ہی فیمس آیت ہے، پارہ کا اسٹارٹ بھی ہو رہا ہے اسی ورڈ سے، بتائیے۔ ویری گڈ، کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ سمیہ اسماعیل۔ آئی واز ایکسپیکٹنگ فرام یو۔ الحمدللہ، رات میں آپ نہیں تھی، ابھی آپ موجود ہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھا بیٹا، ویری گڈ۔ سیقول السفہاء، تو یہ سفیہ کا پلورل ہے سفہاء۔ سفیہ، فقیہ وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے صرف الفاظ ہی کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے اندر اندرون خانہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمتیں چھپا کر رکھی ہے، کیا موتیاں، کیا گوہر چھپا کے رکھا ہے، اس کے آیت کے اندر تک وہ دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی ہدایت دیتے ہیں، علم کی روشنی دیتے ہیں، غائبانہ ان کے دلوں کو کھول دیتے ہیں اس چیز کے لیے جو اس آیت کے پیچھے والے مفہوم کو بھی سمجھ جاتے ہیں، مزاج نبوت کو سمجھ جاتے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ پوری امت اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکی۔ میں ایک مثال موٹی موٹی دیتا ہوں، ایک مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اللہم احفظنا من ذلک، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پورے کے پورے لوگ پاگل ہو گئے اس زمانے میں، صحابہ اکرام، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے، سب کے سب یہ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت ہی نڈر، جانباز اور دلیر اور دل کے بہت پکے انسان ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات کیا بڑی بڑی چیزیں ان کو نہیں جو ہے وہ ڈراتی تھی اور خوف میں مبتلا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 26 آیتیں یا 19 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمان کے مطابق انہی کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری، یعنی جو فیصلہ اور جو دل کی تمنا عمر کی ہوئی ان واقعات کے اندر، قرآن کریم تو واقعات کی آیت ہے نا، قرآن کریم کوئی ایک دن میں نازل ہونے والی چیز نہیں ہے، پوری زندگی 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی بنائے گئے، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 22 سال 6 ماہ 10 دن تقریباً قرآن کریم کا نزول ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے پہلے قرآن کریم کی تکمیل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم کے ذریعے سے۔ تو اس 22 سال کے یا 23 سال کے وقفے میں جو واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیے، جو دور سے گزرے، جو مسائل سامنے آئے، ان چیزوں کے حل کا ہی نام قرآن کریم کی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہے بگاہے جس وقت جس چیز کی ضرورت، ہم لوگ تو ایک بار میں جب پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ایک کتاب کی طرح ہے، بلکہ قرآن کریم ہر آیت ایک ایک
वाकया, एक एक पस मंजर से रिलेटेड है, एक एक मसले से रिलेटेड है। तो जब जैसी जरूरत पेश आई अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नाजिल किया, और जरूरी नहीं है इसी तरतीब से नाजिल किया, बल्कि अल्लाह के यहाँ इसी तरतीब से मौजूद थी जिस तरतीब में आज हमारे सामने है। लौह महफूज में इसी तरतीब से मौजूद थी और इसी तरतीब में उम्मत को बाद में तरतीब देकर दिया गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि नुजूल की तरतीब भी यही हो, नुजूल में आगे पीछे रही। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया सहाबा इकराम को कि जो कातिबीन वही थे, जो कुरान करीम की अल्फाज को लिखते थे, उनको कहा कि इस आयत को इस सूरत के अंदर दाखिल करो, इस आयत को इस सूरत के अंदर दाखिल करो, इन आयतों को इस आयत के बाद दाखिल करो। इस तरीके से वो तरतीब देते चले गए। तो अलग अलग औकात में नाजिल हुई। तो इन वाकयात के जरिए से उन वाकयात के जिस्ट को और उसकी रूह को पहचान लेने का नाम ये फकीह होता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वफात के दौरान जिस वक्त पूरी उम्मत फिसल गई थी और परेशान हो गई थी, और इस हादसे को जाहिर सी बात है इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। इस वाक़े को आज के जमाने में हम देखें, हमारे घर में हमारा भाई इंतकाल कर जाए, हमारे वालिद इंतकाल कर जाए, और हमारे चचा, हमारे फूफा जिनसे हमें बेपनाह मोहब्बत हो, हमारी बहनें किस तरह से करने लग जाती हैं। वाकई इंसान के ऊपर एक फितरी मोहब्बत रखने वाला एक इंसान, एक मखलूक है जिसके दिल में तकलीफ होती है। जितनी गहरी मोहब्बत होगी उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो सहाबा इकराम को इतनी गहरी मोहब्बत थी, इस वजह से उनको इतनी तकलीफ हुई कि वो आवाज बाख्ता हो गई। ईमान में कमजोरी नहीं थी उनके ऐसा नहीं था कि कुरान करीम की आयत उनके सामने नहीं थी, लेकिन इतनी शदीद मोहब्बत थी कि अल्लाह के नबी के थूक को, वजू के पानी को जमीन में नहीं गिरने दिया करते थे। इस तरह से मोहब्बत और लगाव और इतनी चाहत थी, जिसकी वजह से इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला भी तलवार लेकर रास्ते में निकल गए कि आज जो बोलेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया और इस दुनिया से पर्दा कर गए, मैं आज उसको कत्ल कर दूंगा। ये कैफियत थी। ऐसे जमाने में, ऐसे वक्त में, ऐसे वाक़े के तौर पर, ऐसे वाक़े के वक्त में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, जो उम्मत के सबसे बड़े फकीह थे, उन्होंने वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, ये जो सूरह आल इमरान की आयत है, गालिबन चौथे पारे की जो आयत है, बताता हूँ, एक मिनट, चौथे पारे की जो आयत है जी, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144, आयत नंबर 144, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से जिक्र कर रखा था। और मदीने के अंदर ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से पहले ही किसी एक वाक़े के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल कर रखा था, और कुरान की आयत थी और लोग पढ़ते थे इसको। और जी, कौन सी आयत है? सूरह आले इमरान 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। बाद में इसको देख लीजिएगा, मैं इसका तर्जुमा करूंगा अभी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ये फरमाया था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद क्या है? एक रसूल है। मोहम्मद कोई अल्लाह नहीं है, मोहम्मद एक रसूल है। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, बेशुमार रसूल आए और इस दुनिया से चले गए। अफ़इन मात, क्या वो इस दुनिया से वफात कर जाएंगे? औ क़ुतिला, या वो शहीद कर दिए जाएंगे? इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम दीन से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे, यानी दीन से हट जाओगे? कि जब तक मोहम्मद थे तब तक हम दीन को लेकर चल रहे थे और दीन के मुताबिक अमल कर रहे थे और हम मुसलमान थे, और जैसे ही इस दुनिया से मोहम्मद चले गए बस काम खत्म, तुम अल्लाह के बंदे अब नहीं रहे। क्या अल्लाह के रसूल ने, जो तुम्हें मोहम्मद ने जो तालीमात दी थी, वो तुम्हारे बीच से निकल गई? क्या कुरान नहीं है तुम्हारे सामने? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है? तो क्या तुम फिर जाओगे दीन से? फिर अल्लाह ने फरमाया, वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, जो अगर फिर जाएगा अल्लाह के नबी के जाने के बाद। ये उस जमाने की भी बात थी और ये आज के जमाने के लिए भी बात है। जो फिर जाएगा और दीन को छोड़ देगा, फलन यज़ुरुल्लाह शैआ, और ये कह देगा कि भाई मोहम्मद गए, बस मोहम्मद के लिए दीन था और अब हमारे लिए कुछ नहीं है, ये बस ऐसी, अब तो हम अपने आजाद हैं, अब हमारे यहाँ हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम यानी मुआशरती सिस्टम, हमारा निकाह, हमारी इबादत, हमारा जो है सारा निजाम, हमारा रहना सहना, खाना पीना, हमारी इस दुनिया में सियासत करना, ये सारी चीजें अब हम अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। अब कुरान नहीं है, अब मोहम्मद चले गए, वो मोहम्मद तक के लिए था। तो फलन यज़ुरुल्लाह शैआ, अल्लाह को और अल्लाह की जात को किसी किस्म का तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ऐसा कर देने से। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, लेकिन जो
اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور یہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے ایک ایسے رسول کو ایک زمانے تک بھیجا ہمارے بیچ میں، 63 سال تک ہمارے بیچ میں رہے، اور وہ ہمیں سکھا کر گئے، تعلیم دے کر گئے، اور ایک روشن ہدایت قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمیں دے کر گئے۔ ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے ہم قیامت تک اپنی نسلوں کو انشاءاللہ اس دین پر باقی رکھیں گے، اور جتنے دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی دی گئی تھی اتنے دنوں کے ہم شکر ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر دین پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ وَسَيَجِزُ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی تمام شاکروں کو، تمام شکر کرنے والے کو بہترین بدلہ انشاءاللہ ان قریب دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور دنیا میں کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو نہ مرے، بلکہ وہ مرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک وقت طے کر رکھا ہے۔ یہ آیتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ اس آیت کی تشریح کو اور تفہیم کو اور معنی اور مفہوم کو، اس کے اندر جو چھپی ہوئی جو حکمت اور فقہ تھی، اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پوری امت، اس زمانے کی جو صحابہ اکرام کی امت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہوش میں آتے ہیں کہ یہ واقعی یہ بات جو ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر رکھا ہے۔ بھائی نبی جائیں گے اس دنیا سے، یا تو وہ شہید کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے تو نعوذ باللہ ہمیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دین حق نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو مار دیا گیا۔ اگر وہ حق پہ ہوتے تو فرشتوں سے ان کی عبادت ہوتی۔ وہ غالباً نعوذ باللہ من ذالک وہ حق پہ نہیں تھے، اسی وجہ سے ان کو انتقال کر دیا گیا، اس دنیا سے پردہ فرما دیا گیا۔ بلکہ وہ حقیقی رسول ہوتے اور حقیقی نبی ہوتے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک ہمارے بیچ میں باقی رہتے۔ ایسا نہیں، بلکہ بے شمار رسول اس دنیا میں آئے، تقریباً 1,24,000، اور بعض لوگ روایتوں کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ کہتے ہیں۔ وہ نبی آئے اور رسول آئے اور اس دنیا سے گئے، تو یہ بھی جائیں گے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے تھے۔ اصل کام رسولوں کا امت کی تعلیم اور تربیت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد امت اس تعلیم اور تربیت، حاصل شدہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے امت کے اندر اس کام کو پھیلاتی ہے اور عمل کر کے دکھاتی ہے، اور اللہ کے سامنے ڈٹ کر، شیطانی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر ایک بنیاد محسوس کے طور پر کھڑی ہو کر دکھاتی ہے۔ تو اس آیت کے فقہ کو اور اس آیت کے مفہوم کو کون سمجھا پورے صحابہ اکرام میں سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی یہ ہے فقہ، یہ ہے مفہوم، صرف جی بس جی قرآن کریم کی آیتوں کا اور احادیث کا سامنے ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے مفہوم کو ہم سمجھ جائیں گے۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو الگ الگ صفات کے ذریعے سے، الگ الگ دماغ کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے بڑے فقیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کی زندگی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کئی واقعات ہیں کہ اس زمانے میں، اور میں دوسرا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو ایک قبیلہ تھا مدینے کے قریب میں، اس نے یہ کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ دینے کا جب وقت آیا اس نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے تھا، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو زکوٰۃ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اب ہم نہیں دیں گے۔ تو اللہ، وہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، یہاں تک کہ صحابہ تھے، یعنی صحابہ میں سے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک فوج تیار کیجئے اور ان سے جا کر زکوٰۃ وصول کیجئے۔ یعنی حدیث کے اندر یہ فقہی ایک مسئلہ ہے، حدیث کے اندر جب یہ الفاظ آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مسلمانوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں، آپ ایک مومن کے اوپر کیسے تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ بات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیے اس ذات پر جس ذات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا ساتھی، ایک ایسا فقیہ مہیا کیا تھا جو مزاج نبوت کو اتنا بہترین طریقے سے سمجھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہے، وہ قبیلہ، ان سے ہم کیسے قتال کر سکتے ہیں، حرام ہے مسلمان سے قتال کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو، چونکہ زکوٰۃ ایک فرض ہے امت کے اوپر، اور جب کوئی انسان کسی فرض شدہ چیز کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ہم نماز کا انکار کر دیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم مرتد ہو گئے۔ ہم روزے کا انکار کر دیں، ہم حج کا انکار کر دیں، ہم نہ کریں عمل اس کے اوپر، ہم نہیں حج کر سکے، ہم روزہ نہیں رکھ سکے، ہم نماز نہ پڑھ سکے، لیکن ہم کافر نہیں ہوں گے، ہم فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، منافق ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے انکار کر دیا اور نماز کے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دیا، نماز کے کسی ایک اہم فریضے کا بھی انکار کر دیا، اور فرض ہونے والی جو چیزیں جو ہے ان کا انکار کر دیا، تو ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھ گئے تھے
کہ یہ مسلمان رہا کہاں یہ قبیلہ, یہ تو مرتد ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ مرتد ہو گیا ہے تو ہم اس سے قتال کریں گے, اس کو دوبارہ اسلام پر لانے کی کوشش کریں گے. اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مکمل دین تھا اور ساری چیزیں سارے مسائل ویسے ہی تھے, جیسے وہ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے اور ایک ایک رسی کا زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے, یعنی جانور کے نکیل کے اندر جو رسی یوز کی جاتی ہے اگر وہ بھی ان کے زکوٰۃ کے حصے میں آتا تھا وہ ادا کرتے تھے, تو میں اس کو بھی لوں گا, کیونکہ اس کا انکار کرنا بھی کفر کے اندر چلا جاتا ہے. اس وجہ سے ان سے مقابلے کے لیے اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سمجھ میں آئی, تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی ابو بکر کی کیا فراست ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر کیا فقہ ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کی ایک جماعت گئی ہے اور جا کر ان سے مقابلہ ہوا ہے, بعض لوگ اس میں مارے بھی گئے اور اس کے بعد ان کو واپس اسلام پر لایا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق غار کا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ آج تک پوری دنیا جانتی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, کیا دین کے اندر کمی کر دی جائے, دین کے اندر کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں, یعنی میری زندگی اور میرے نظروں کے سامنے میں موجود ہوں اس دنیا میں اور دین کے فرائض کے اندر کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں, ایسا ہو نہیں سکتا. میرے رہتے ہوئے تو میں ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ. اس کے لیے میری جان جائے گی یا سامنے والے کی جان جائے گی. یہ فقہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کو کہتے ہیں فقیہ. صحابہ اکرام کے درمیان یہ آیتیں تھیں کہ جو دین کا انکار کر دے, جو اللہ کے رسول کا انکار کر دے یا آخرت کا انکار کر دے, لیکن وہ فقہ, وہ چیزیں وہ عین وقت پر سمجھ میں نہیں آئی. یہی ہوتا ہے فقیہ کا کام, جو اس قرآن و حدیث کے اندر غور کر کے, ان واقعات کے اندر غور کر کے اس مسائل کا حل نکالتا ہے, ان مسائل کا حل نکالتا ہے. اسی کو فقیہ کہتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو لوگ صرف آیتوں کو دیکھتے ہیں, جو لوگ واقعات کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے اندر نہیں جاتے, شریعت کے مزاج کو نہیں جاتے, یا جاننے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, انہی کو سفیہ کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اسی آیت کے اندر یہ کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, جو حکمتوں کو نہیں مانے گا, جو فقہی مسائل کو نہیں مانے گا, جو قرآن و حدیث سے نکلنے والے باریک باریک نچوڑ کو اور باریک باریک ہدایات کو نہیں مانے گا, وہ وہی ہوگا جس کو اس کے نفس نے بیوقوف بنا کر رکھ دیا ہے. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, وہ سفیہ ہوگا. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ نے قرآن کے اس حکم کو انکار کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانے, لیکن وہ ساری چیزوں کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حقیقی نبی ہے, اللہ کے رسول حقیقی رسول ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی یہ کتاب حقیقی کتاب ہے, اس کو نہیں مانتے تھے. تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی واقعہ تلاش کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طنز کر سکیں کہ دیکھو ہمارے شریعت میں ہمارے رسولوں نے تو یہ سب بتایا تھا, یہ دیکھو کیسے کر رہے ہیں. اگر یہ صحیح رسول ہوتے, یہ پکے رسول ہوتے تو یہ اس طرح کا حکم نہیں دیتے, یہ رسولوں کے خلاف نہیں جاتے, بلکہ یہ رسول کے ٹریڈیشن اور پالیسیز کے خلاف جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, ان کے شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے تھے جو ان کو حکم الگ طریقے سے دیا گیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ طریقے سے حکم دیا گیا. جیسے ان کے زمانے میں نمازیں جو پڑھی جاتی تھیں وہ مسجدوں میں, یعنی ان کی عبادت گاہوں میں پڑھی جاتی تھی. یہود اور نصارہ کو یہ حکم تھا کہ ان کی عبادت گاہوں میں ہی آ کر وہ نماز پڑھیں گے, وہ گھر میں اپنی عبادت نہیں کر سکتے. اسی لیے کسی نصرانی کے گھر میں آپ چرچ نہیں دیکھیں گے, کسی نصرانی کے گھر میں آپ عبادت خانہ نہیں دیکھیں گے کہ وہیں پہ نماز پڑھتا ہو, وہیں پہ عبادت کرتا ہو, بلکہ اس کو کرنا ہے تو وہ صرف سنڈے جو ہے وہ آ کر چرچ میں ہی عبادت کرے گا. یہودیوں کے یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ گھروں پہ ان کی عبادت نہیں ہوتی, بلکہ جو اسرائیل میں وہ دیوار گریا میں آ کر عبادت کرتے ہیں, اور بقیہ جو دوسرے جگہوں پہ ہیں وہ ان لوگوں کے جو سینیگوگ ہوتے ہیں ان کے اندر آ کر عبادت کرتے ہیں. تو لیکن امت محمدیہ کے لیے کہا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری دنیا کو اور زمین کے ہر حصے کو مسجد بنا دی گئی. جعلت للارض مسجدا, یعنی میرے لیے یہی غالباً الفاظ ہیں کہ پوری دنیا, یہاں تک کہ مسجدوں میں جا کر آپ عبادت کیجئے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مسجد نہیں جا سکے تو آپ اپنے گھر کے اندر, آپ سفر کر رہے ہیں تو ٹرین کے اندر, آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ فلائٹ کے اندر, آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ ایئرپورٹ کے اندر, آپ جنگ کے میدان میں تو جنگ کے میدان میں آپ جماعت بنا کر تنے تنہا کیسے بھی شکل میں سواریوں کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ اجازت دی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا. پہلے کے زمانے میں
الگ الگ قسم کے طہارت کا ذریعہ تھا، لیکن زمین کو یعنی مٹی کو بھی اگر پانی موجود نہیں ہے تو مٹی کو بھی امت محمدیہ کے لیے پاک کرنے کا ذریعہ تیمم کی شکل میں بنا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری نبیوں کے یہاں دو بہنوں کا نکاح ایک ساتھ کرنا جائز تھا، یعنی ایک شخص دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت اس طرح سے جائز نہیں ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ یعنی بیوی کو اور سالی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکے۔ ہاں، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب سالی سے نکاح کرنا چاہے تو سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مال غنیمت پچھلی قوموں کے لیے حلال نہیں تھا، ہماری امت کے لیے حلال کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسری امتوں کا قبلہ کیا تھا؟ دوسری امتوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، ہماری امت کا قبلہ کون سا بنا؟ کعبۃ اللہ بنا، بیت اللہ بنا، مسجد حرام بنا۔ ہم نماز کس طرف کر کے پڑھتے ہیں؟ ہم بیت اللہ کی طرف پڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع نماز فرض کیا گیا اور ایک قبلے کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تمام انبیاء بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس کعبۃ اللہ سے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں ہے تو کعبہ اگر اس طرف ہے یعنی رائٹ سائڈ میں ہے تو بیت المقدس بالکل لیفٹ سائڈ میں یعنی اپوزٹ ڈائریکشن ہے، یعنی میں جس طرف فیس کر رہا ہوں اس طرف اگر بیت المقدس ہے تو میرے بیک سائڈ میں فیس کروں گا، تب جا کر کعبۃ اللہ آئے گا۔ مدینے سے اس طرح کا نظام تھا، بالکل اپوزٹ ایک دم۔ تو یہ بھی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور صفحہ لفظ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور میں جس وجود دینا چاہ رہا ہوں، اور اس زمانے میں جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ایک کمیونٹی اور ایک فرقہ جو ان چیزوں کو لے کر ہوا بنایا ہوا، میں اس کا جسم دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کا ذہن کھل جائے کہ ہم لوگ کیا پڑھنے جا رہے ہیں، تاکہ اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہم سمجھ سکیں کہ یہ کتنا اہم ٹاپک اور کتنا اہم موضوع ہے، اور امت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس ایسے اہم موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد بیان کیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنایا اور اسی طرف فالو کرتے رہے۔ اب اچانک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس طرف قبلہ کر کے نماز نہ پڑھوں بلکہ کعبۃ اللہ کو میرا قبلہ بنا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک مناسبت ہونے کی وجہ سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آنے کی وجہ سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک واحد نبی ہے جو سید الرسول ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے۔ بقیہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ایک بہت محبت ہونے کی وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ مکے کو اور کعبہ کو ان کا قبلہ بنا دیا جائے، مسلمانوں کا قبلہ۔ تو اچانک سے ایک نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، اللہ کے نبی بھی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب آپ بیت المقدس سے توجہ ہٹا کر، قبلہ ہٹا کر آپ رخ کر دیجئے کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو نماز ہی کے اندر پورے کے پورے صحابہ، آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑی اطاعت کا ایک معاملہ ہے کہ پورے کے پورے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پچھم سے یعنی مشرق سے مغرب کی طرف مڑے، تمام کے تمام صحابہ نماز کے دوران بالکل وہاں مڑ گئے، اور کسی نے قیل قال نہیں کیا، کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی اب ہم بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے تک نماز پڑھ رہے تھے، اب کیوں اس طرف مڑ رہے ہیں، بلکہ جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے ہی صحابہ کرام نے کیا۔ یہ صحابہ کرام کی امت کی محبت اور ان کی اطاعت کا یہ حال تھا۔ یہیں پہ یہود و نصارہ جو تھے اور کفار و مشرکین جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ صحیح رسول نہیں ہے، تمام رسول جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اب یہ اچانک سے انہوں نے تمام رسولوں کا قبلہ چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سیقول السفہاء میں بیان کیا کہ ان قریب یہ سفیہ لوگ، سفیہ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی کہ سفیہ وہ ہوتا ہے جس کو اس کا نفس بیوقوف بنا دیتا ہے۔ سفیہ کون ہوتا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، جس کو اس کے نفس نے بیوقوف بنا دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے اس کو، اور وہ نفسانی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے رہا ہے، وہ عقل کا کام نہیں کر رہا۔ کہ نبی نے اگر کر دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ نے جب تک حکم دیا بیت المقدس کی طرف، اللہ بیت المقدس کی طرف نبی اور رسول اس کو قبلہ بناتے رہے۔ اب گویا کہ نبی جب اس طرف مڑ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے جب چاہا اس طرف مشرق کی طرف رخ کروایا، اب جب چاہ رہے ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کروا رہے ہیں۔ اصل مشرق اور مغرب کے اندر ہمارے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی شخصیت موجود ہے، کوئی ذات موجود ہے، اصل معاملہ اللہ کا حکم ہے، اصل معاملہ رسول کی اطاعت ہے، اصل معاملہ رسول کی اتباع ہے۔ تو رسول جب اس طرف متوجہ ہو گئے تو ہم کو متوجہ ہو جانا ہے اور مزاج نبوت کو سمجھنا ہے، اسی کو فقیہ کہتے ہیں۔ تو تمام کے تمام صحابہ فقیہ ہوئے،
جنہوں نے اس طرف توجہ کی. لیکن یہیں پہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین یہاں تک کہ منافقین جو اس زمانے میں تھے وہ سب کے سب سفیہ ہوئے جن کو ان کے نفس نے دھوکے میں ڈال دیا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جن قبلوں کے اوپر یہ تھے اور جس قبلے کی طرف رک کر نماز پڑھ رہے تھے کس چیز نے ان کو پھیر دیا. آخر ہو کیا گیا کہ تمام نبیوں کے قبلے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور اس طرف آ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر صرف ایک جملے میں اس کا جواب دیا. سفیہ لوگ جو ہے وہ قرآنی آیات کو، اللہ کے رسول کے حدیث کو اور اس کے اندر غور و فکر کو نہیں سمجھ پاتے. آج کے زمانے میں بھی بعض بیوقوف لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو ان کے سامنے آیات پہ آیات، ان کے سامنے دلائل پہ دلائل بیان کیے جائے ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، بلکہ وہ بس آپ سے پنچ کریں گے، آپ کو آپ کے سامنے سوالات پہ سوالات ڈالتے رہیں گے اور آپ جوابات پہ جوابات دیتے رہیے. آپ یوٹیوب میں بھر دیجئے جوابات کو، لیکن اس کے باوجود وہ سنیں گے اور پھر وہی سوال ڈالتے رہیں گے. دیکھا یہ لوگ کاہے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے رفع یدین نہیں کرتے، یہ لوگ جو ہے وہ آمین بالجہر نہیں کہتے، یہ لوگ جو ہے سلف صالحین کو فالو نہیں کرتے، یہ اس طرف کرتے اس طرف کرتے. ان کی نمازوں کا وقت دوسرا ہو جاتا ہے، ان کا روزہ الگ ہو جاتا ہے، ان کا جو ہے ٹائمنگ الگ ہو جاتا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کرنا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. جس طرف اللہ کا حکم جب تک رہے گا ہم اس کو فالو کریں گے. جب اللہ کا حکم جس طرف توجہ مڑ جائے گا اور جس طرف اللہ کا حکم یعنی جب جو حکم ہوگا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قبلے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں نے بے شمار مثالیں آپ لوگوں کو دی. نکاح کے حوالے سے، مال غنیمت کے حوالے سے، زمین کو مسجد بنانے کے حوالے سے، زمین کو پاکی کا ذریعہ بنانے کے حوالے سے، یہاں تک کہ جہاد کے معاملے میں، یہاں تک کہ کھانے پینے کے معاملے میں، یہاں تک کہ نماز کی رکعتوں کے بارے میں، یہاں تک کہ نماز کے اوقات کے بارے میں، یہاں تک کہ 5 نمازوں کے بارے میں، عبادت کی شکلوں کے بارے میں، روزے کے بارے میں. پہلے زمانے کے پہلے انبیاء کی شریعت مختلف تھی، اب شریعت مختلف ہو گئی. پہلے توریت اور انجیل سے لوگ ہدایت لیتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر توریت اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ منسوخ ہو گیا. اس سے کوئی ہدایت نہیں لے سکتا، بلکہ اگر اس سے کوئی ہدایت لینے کی کوشش کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اس کے ساتھ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار توریت کی آیتوں کو لے کر آئے اور پڑھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا کہ ایک اپڈیٹڈ ورژن، وہ منسوخ چیزیں لے کر آ رہے ہو اور اپڈیٹڈ ورژن تمہارے سامنے میری آیات یہاں آئی ہوئی ہے، قرآن کی آیات آئی ہوئی ہے، اور تم قرآن کو چھوڑ کر تمہیں توریت کی اور انجیل اور زبور کی تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے. اب اس امت کو ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے بے شمار مسائل وہ ہیں جن کے اندر تمام انبیاء عمل کرتے رہے، لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس فقہ کو، جس مسئلے کو، جس تعلیم کو لے کر آئے، بس اب اسی کو فالو کرنا یہ تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، سیدھا راستہ وہ بناتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ کا صاف وعدہ ہے. تو ان لوگوں کو سفیہ کہا گیا ہے. تو جو لوگ فقہ کے خلاف، جو لوگ مزاج نبوت کو سمجھنے کے خلاف اپنے نفسانی خواہشات کے ذریعے سے عمل کرتے ہیں، انہی کو سفیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کا جمع کیا ہے؟ سفہاء. تو جو اس زمانے کے اندر بھی مسئلے مسائل کو صحابہ کرام نے جس طریقے سے بیان کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر، جن چیزوں کا علم انہیں نہیں ہے، صرف اعتراض کر کے بیٹھ جانا کہ یہ لوگ تو مولویوں کی بات مانتے ہیں، یہ لوگ قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے بلکہ فقہ کی کتابوں پر عمل کرتے ہیں، یہ مسئلے مسائل کے اندر جو ہے یہ سلف صالحین کو نہیں مانتے، صحابہ کے طریقوں کو نہیں مانتے. یہ دیکھو اس حدیث کو نہیں مانتے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف صاف کیا کہا؟ حدیث قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے ہوں گی بعض دفعہ، لیکن ہم مزاج نبوت کو سمجھ نہیں پائیں گے. حدیث قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے ہوں گی بعض دفعہ، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، واقعی اس سے وہ مفہوم ثابت ہوتا ہے جو مفہوم سامنے والے ثابت کر رہے ہیں، یا ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیا وہی ہے؟ اس امت کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنی منمانی خواہشات، نفسانی خواہشات پر عمل کر کے سفیہ نہ بنے بلکہ فقیہ بنے، اور اس امت کے فقہاء کو فالو کرے، اور اس امت کے جو وہ معلمین صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات دی تھی اور ان کو وہ امت تک اپنے شاگردوں کے ذریعے سے پاس آن کیا ہے، انہی کو فالو کرتے ہوئے وہاں تک جائیں. یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ جس سمجھ میں آیا؟ ماشاءاللہ. شازیہ بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ. اب دیکھیے ایک چوتھی چیز جو بچ گئی ہے
تھوڑی سی آج کلاس جو ہے لمبی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ 5-10 منٹ اور لے سکتے ہیں؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر. یعنی انٹرسٹنگ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. الحمدللہ. چوتھا جو مرحلہ ہے، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فقیہ ہوئے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو خلیفہ ہوئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ سیکنڈ نمبر پہ فقیہ ہوئے. تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فقیہ ہوئے. چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فقیہ ہوئے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف صاف بیان کیا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ خلیفہ تھے، حضرت عمر حضرت بکر جا چکے تھے اس دنیا سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھا، لیکن تمام کے تمام صحابہ اس مسئلے کو سمجھنے میں قاصر رہے. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے. اس کے بعد آگے چلتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل قریب رہنے والے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ حضرات وہ رہے جن کو فقیہ کا خطاب ملا. اور اس کے بعد مدینے میں فقہائے سبع جو میں نے ورڈ یوز کیا تھا، یہ ایسے 7 صحابہ تھے، یہ ایسے 7 ائمہ مجتہدین تھے جو اس زمانے میں مسائل بتایا کرتے تھے. ہر ایک آدمی کو اجازت نہیں تھی اور ہر ایک آدمی سے صحابہ کرام مسائل معلوم بھی نہیں کرتے تھے. اور تمام کے تمام صحابہ نہ قاری تھے، نہ تمام کے تمام صحابہ محدث تھے، نہ تمام کے تمام صحابہ مفسر تھے، نہ تمام کے تمام صحابہ فقیہ تھے، نہ تمام کے تمام صحابہ مزکی تھے، یعنی تزکیہ نفس کرنے والے تھے. بلکہ ہر صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا اور چن کر اس گلدستہ نبوت کے اندر شامل کیا تھا، جن کو ایک اسپیشل ایک کام دے کر امت کے لیے مقتدا اور لیڈ بنایا. آج تک جتنے لوگ جس ٹاپک پر تلاوت پر جو کام کر رہے ہیں، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی سلسلہ ان کا جا کر ملتا ہے. جو لوگ حدیث کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر ملتا ہے. جو لوگ فقہ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تک جا کر ملتا ہے. یہ حضرات فقہاء میں سے تھے. حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارثہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تک ملتا ہے. تو ان مسائل کے سلسلے میں ان حضرات کی رائے سب سے متفق علیہ مانی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّي، یعنی تمام کے تمام چاروں خلفاء جو ہیں وہ چاروں صفات کو لیے ہوئے تھے الحمدللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں سے الگ الگ کام لیے ہیں الحمدللہ. تو وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کا جو کام ہے، جس کو آج ہم تصوف کہتے ہیں، تزکیہ نفس، روحانی بیماریوں کو دور کرنا بھی ایک علاج اور معالجہ کی ایک شکل ہے، ایک ٹریٹمنٹ ہے. اس کے گر اور اس کا فن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بعض صحابہ کو دیا تھا، اور پھر ان صحابہ نے اس کے اوپر کام کیا اور پھر امت میں اپنے شاگرد پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو تصوف کے جو 4 سلسلے ہیں، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ اور ایک سلسلہ کوئی ایک سلسلہ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ سب وہ سلسلے ہیں. یہ کوئی دنیا میں پیدا ہونے والے لوگوں کی طرف سے ایجاد کردہ سلسلے نہیں ہیں. یہ وہ سلسلے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت جو تابعین میں سے ہوئے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، عبداللہ ابن سیرین اور بہت بڑے یعنی مجاہد اور بہت بڑے تصوف کے امام گزرے ہیں، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، جن کا نام بہت زیادہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. حسن بصری جو ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں کھیلے کودے اور ان سے پڑھے. تو ان حضرات کے شاگرد در شاگرد ہو کر جو سلسلہ آ کر ایک کتابی شکل میں، ایک اصول کی شکل میں جو آ کر بنا ہے، وہ سلسلہ قادریہ یعنی وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا. سلسلہ چشتیہ یعنی خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ، چشت ایک جگہ ہے عراق کے اندر. اس کے علاوہ پھر جو ہے سہروردیہ، کوئی بڑے عالم دین سہروردی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ان تک پہنچا. تو اس وجہ سے ان سلسلوں کا نام ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، لیکن دراصل یہ سب فالوورز کس کے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے خلفائے اربعہ کے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ چاروں کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے اندر پھیلایا ہے. صحابہ کرام میں سے تو ایک ایک دو کو تیار کیا، اور پھر ان کے شاگردوں میں سے ہزاروں کو، پھر ان کے شاگردوں میں سے تبع تابعین میں سے لاکھوں کو، پھر ان کے شاگردوں میں سے علماء میں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی شکل میں جو ہے آج تک امت کے لیے کام کر رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں. تو یہ چاروں کاموں کا سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے؟ صحابہ کرام سے ملتا ہے. اور ان چاروں سلسلہ
صحابہ کرام سے ملنے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ اللہ کے نبی سے ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اہم مقاصد میں سے یہ 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے الحمدللہ آپ لوگ دارین کے اندر تلاوت کلام اللہ کو سیکھ رہے ہیں، تفسیر کی کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا ترجمہ وغیرہ انشاءاللہ سیکھیں گے، اور آئندہ چل کر انشاءاللہ تفسیر کے بھی اس طرح کے اسباق شروع کرائے جائیں گے، تفسیر کے اندر جو ماہر ہیں ان حضرات کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ فقہ، اس کے بعد تعلیم کتاب، حدیث آپ یاد کر رہے ہیں الحمدللہ، جو 20 حدیثیں 10 حدیثیں جو آپ یاد کر رہے ہیں، یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، عین سنت کے مطابق آپ کے امت محمدیہ نے اپنا تعلیمی نظام رکھا ہے الحمدللہ۔ تو اور اس کے بعد پھر حدیث کی تشریح اور توضیح بھی جو ہے آپ کو آہستہ آہستہ بتائی جائے گی۔ یہ حدیث کا جو درس، یہ بھی سلسلہ انشاءاللہ آگے چل کے شروع کیا جائے گا۔ اس کے بعد فقہی مسائل آپ لوگ بھی اپنی کتابوں کے اندر سیکھ رہے ہیں، اسی کا اپڈیٹڈ ورژن اب آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ میں نے اپنے ساتھ شروع کیا ہے الحمدللہ۔ میں تو تفسیر اور حدیث اور فقہ انشاءاللہ تینوں موضوع پہ ہی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر ٹاپک پہ الگ الگ اسپیشلائز لوگ کام کریں تاکہ ہر ایک کے علوم سے آپ فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ حضرات۔ اور آپ حضرات کی چاہت اور آپ حضرات کی قربانی اور توجہ کے بعد ہی ان سلسلوں کو انشاءاللہ گائے بگائے شروع کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عربی زبان کی جو تعلیم ہے وہ بھی تلاوت کلام اللہ اور احادیث کو سمجھنے کے لیے ہی عربی زبان کی تعلیم ہے، وہ بھی عین قرآن کا ہی حکم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ فقہی درس جو شروع ہوا ہے، یہی تعلیم حکمت کے اندر یہ آتا ہے، اسی کو اس لیے شروعات کیا گیا الحمدللہ۔ اور تزکیہ نفس کا معاملہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس ایک اہم روحانی معاملہ ہے جس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہوتی ہے، جس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ذمے کرنا ہوتا ہے، اللہ سے بیعت کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کے اس زمانے میں موجود اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہیں ان کو اپنے نفس کو حوالے کرنا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں جن چیزوں کا تعلق نفسانی خواہشات سے ہے، انسان اس میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو خراب کر دیتا ہے اور عمل نہیں کر پاتا۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ان کے مشورے سے، ان کی توجہات کے ذریعے سے، ان کی رائے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنی روحانی بیماریوں کو ہم دور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ولیوں کی صفت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ بھی تزکیہ نفس، جس کو آج کل کے زمانے میں تصوف، اہل اللہ کی صحبت اور بیعت کہتے ہیں، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے جس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ مرحلے میں لانے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ لوگوں کا تعلق بھی، ہم لوگ تو بہت ہی ناپید اور پلید قسم کے لوگ ہیں، ہم کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے، ہم لوگ خود اللہ والوں کو فالو کرتے ہیں اور اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کی اور اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ والوں سے آپ لوگوں کا تعلق جوڑا جائے گا، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے امید ہے مجھے کہ ایک جسٹ کے طور پر، ایک تعارف کے طور پر الحمدللہ 1.5 گھنٹے کا یہ سبق ہوا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں نے نوٹ بھی کی ہوگی اور موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ حضرات مختصر کوئی سوال یا پھر اپنے فیڈ بیکس وغیرہ اگر دینے چاہیں کہ بات سمجھ میں آئی کیا، اس طریقے سے تفصیلی چیزوں کو ہم لے کر چلیں، پھر انشاءاللہ ایک مسئلے کے اوپر انشاءاللہ ایسی حکمت بھری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ نے چاہا تو۔ یہ جو اختلافات، جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، یہ ایسا بولتی ہے، وہ ایسا بولتی ہے، وہ جماعت ایسا بولتی ہے، وہ سب کھل کر آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ چند مسائل ہیں، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چند مسائل ہیں۔ شیطان بہت زیادہ علم والا تو ہے لیکن اس کی باتیں زیادہ چلتی نہیں ہیں، وہ چند باتوں کو لے کر امت کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء کو بھی پیدا کیا ہے جو کمر بستہ ہے انشاءاللہ اسلام کی حفاظت کے لیے اور ایک دائرہ کھینچنے کے لیے کہ اس کے اندر تو گھسنے انشاءاللہ دیں گے نہیں جب تک ہم لوگ زندہ ہیں۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی فرمائیں اب آپ لوگ۔ سمیہ موجود ہے؟ سمیہ موجود ہے؟ سمیہ موجود ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، کوئی اور ٹیچر موجود ہے؟ سعدیہ موجود ہے؟ سعدیہ خانم، جی آپ ماشاءاللہ بہت کوالیفائڈ، سمجھدار اور ایک تجربہ حاصل کی ہوئی ہے، پورا سیشن آپ نے اٹینڈ کیا؟
جی آپ کا فیڈ بیک درکار ہے یا کوئی سوال جواب ہو. ماشاءاللہ اس طرح سے پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک آیت مطلب پورا سیشن قریب 1.5 گھنٹے کا 4 آیت پہ بیس تھا اور پھر کہاں سے جا کر ملتا ہے اور کس طرح سے ہمارے پاس آیا ہے اور کتنا ضروری ہے یہ سمجھ میں آیا. تو انشاءاللہ آگے کلاس لوکنگ فارورڈ ٹوورڈز دا فیوچر کلاسز کے انشاءاللہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا. یعنی اٹ واز نیڈیڈ آپ کی زندگی میں ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اس طرح کے سیشن ضروری تھا؟ علم تو کبھی بھی کافی نہیں ہوتا جتنا حاصل کر سکے. تو کبھی اس بارے میں اتنا ڈیپلی فکر کے بارے میں مطلب علم تھا نہیں. تو اب جب آیا ہے تو اب obviously انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے کہ اب اس میں اور زیادہ تھوڑی گہرائی میں جایا جائے اور حاصل کی جائے. اور دین کا علم تو ہمیشہ ہی it is always needed. It is always. اقبال پور برانچ سے کوئی ٹیچر ہے گلجان یا مشیرہ ہے؟ گلجان یا مشیرہ ہے کیا؟ نہیں ہے. فریدہ میم ہے کیا؟ فریدہ میم ہے؟ فریدہ میم بھی نہیں ہے. شازیہ ہے؟ سمیرہ ہے؟